یہ خاتون کون تھی؟ دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہر طرف، اور آپ جو ہیں وہ خواتین کو بوس و کنار کر رہے ہیں۔ اس کا جواب لوگ آپ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ ہمدردی آپ کو ڈسکو کلب کے اندر جا کے دکھانی تھی، کہیں اور جگہ آپ نہیں پلیس پہ بلا لیتے؟ کوئی غلطی کا ہاتھ بڑھائے تو آپ بھی ہاتھ بڑھا دیں گے؟ مجھے اپنی مظلومیت سنا رہی ہے اور ساتھ رو رہی ہے، اور آپ نے گلے لگا لیا۔ یہ بھی بتائیں پھر قوم کو کہ ساری عورتیں آپ کی طرف ہی کیوں آ رہی ہیں؟ آپ کے دروازے کے اوپر دستک دے، آپ نے قبلہ تو اس کو گلے سے لگا لیں، اس لیے کہ اس کی مظلومیت کا خاتمہ کر دیں۔ خاتون ہو صاحب۔ ہمیں تو آپ کا حکیم بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ کا جو گیدڑ سنگھی آپ نے رکھی وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ فتوے جاری کریں، درس و تدریس کریں، خطاب کریں، دورے کریں، یہ کام کریں جو علماء کے کرنے والے ہیں۔ آپ یہ عورتوں کے چکروں سے باہر کیوں نہیں کر رہے؟ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور میں ہوں آپ کا میزبان مناظر علی۔ ناظرین، دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، پاکستان میں، بیرون ملک، عالمی دنیا پہ کچھ بھی ہو جائے، لیکن مفتی کبھی صاحب جو ہیں، مفتی کبھی صاحب کی رنگینیاں، ان کا مزاج اور ان کے معاملات کبھی رکے نہیں، یہ جاری و ساری رہتے ہیں۔ آج مفتی کبھی صاحب کو ہم نے دوبارہ انوائٹ کیا ہے اور ایک اہم ایشو کے اوپر، ایک اہم ویڈیو کے اوپر ان سے بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں، فارسی کا ایک مقولہ ہے کہ جبل گردد جبلت نہ گردد۔ مفتی عبدالقوی صاحب کو فطرت کے حوالے سے اللہ نے جو رنگینیاں اور نعمتیں عطا فرمائی ہے، تو اس کے اندر تبدیلی کیسے آ سکتی ہے؟ تبدیلی نہیں آ سکتی مفتی صاحب۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو حالیہ آپ کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جس میں اس اینگل سے ویڈیو بنائی گئی ہے کہ آپ اس خاتون کے چہرے کے ساتھ آپ کا چہرہ لگا ہوا ہے، اور لوگوں نے کہا ہے کہ آپ نے خاتون کو بوس و کنار کیا ہے۔ یہ خاتون کون تھی؟ دنیا کے حالات ٹھیک نہیں ہے، افسوسناک صورتحال بنی ہوئی ہر طرف، اور آپ جو ہیں وہ خواتین کو بوس و کنار کر رہے ہیں۔ اس کا جواب لوگ آپ سے مانگنا چاہتے ہیں۔ محترم مناظر صاحب، آپ ماشاءاللہ بڑے سینئر ترین شخصیت ہے۔ ایک ہے مفتی عبدالقوی کا کسی کی طرف متوجہ ہونا، ایک ہے کسی محترم کا، محترمہ کا، خواجہ سرا کا مفتی عبدالقوی پہ حملہ آور ہونا۔ آپ اس بتائیں کہ میرے اس پہ کیا قصور ہے؟ نہیں، وہ خاتون حملہ آور ہوئی تھی۔ حملہ آور یوں ہوئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی جناب یہ میری مظلومیت ہے، آپ میرے ہاں تشریف لے آئیں۔ میں نے کہا کہاں؟ اس نے کہا جی ڈسکو کلب میں۔ ڈسکو کلب کا جب آپ نے نام سنا تو پھر آپ کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ بہت اعلیٰ بات ہے، لیکن مانا یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کیوں نہ جائے؟ مفتی عبدالقوی ایک ہمدردی کا نام ہے۔ نہیں، ہمدردی آپ کو ڈسکو کلب کے اندر جا کے دکھانی تھی، کہیں اور جگہ آپ نہیں پلیس پہ بلا لیتے؟ بات یہ ہے کہ جب محترمہ مجھے دعوت دے رہی ہے اپنی مظلومیت کی وجہ سے ڈسکو کلب میں 3:45 بجے گیا، 4 بجے پھر ڈسکو کلب بند ہو جاتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی کسی کی امداد کے لیے جب جائے اور اس کی مظلومیت کو، اس کے جبر کو، اس کے ظلم کو، اس کو انصاف دلانے کے لیے جائے، چاہے وہ مجھے بلائے ڈسکو کلب میں، مجھے چاہے بلائے کلب میں، چاہے مجھے بلائے کیفے میں، چاہے مجھے بلائے ریسٹورنٹ میں۔ نہیں تو یہ جو آپ نے مفتی صاحب یہ بتائیں، جو ویڈیو ہے وہ ویڈیو آپ نے اس کا انکار تو نہیں کیا، ویڈیو تو اصلی ہے نا؟ اور جو جس اینگل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے، آیا آپ نے واقعی ان کے چہرے کے اوپر، ان کے رخسار کے اوپر آپ نے کچھ ایسا کیا جو لوگ ڈسکس کر رہے ہیں؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی جھوٹ کو سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہے۔ آپ نے خاتون کو نہیں چوما؟ مفتی عبدالقوی نے خود محترمہ کو جو میرے ہاں تشریف لائیں، جس حوالے سے انہوں نے مجھے دعوت دی، اس کے بعد آ کے مجھے گلے ملیں، آپ خود دیکھ سکتے ہو کہ خود مفتی عبدالقوی صاحب موجود ہیں۔ میں اس کا انکار نہیں کرتا کہ میں موجود نہیں ہوں، میں خود موجود ہوں۔ جب وہ گلے ملنا چاہ رہی تھی آپ پیچھے ہٹ جاتے؟ بات یہ ہے کہ ایک محترمہ جب آ کے، اور میرے بچوں سے بھی چھوٹی، مجھے اپنی مظلومیت سنا رہی ہے اور ساتھ رو رہی ہے، اور آپ نے گلے لگا لیا؟ اس نے گلے مجھے لگایا۔ آپ کا ہاتھ بھی نظر آ رہا تھا کہ آپ نے بھی ہاتھ بڑھائے۔ دیکھنا، بات یہ ہے کہ مفتی عبدالقوی نے ہاتھ بڑھایا ہے، کس کے جواب میں؟ جس محترمہ نے پہلے ہاتھ بڑھایا ہے۔ کوئی غلطی کا ہاتھ بڑھائے تو آپ بھی ہاتھ بڑھا دیں گے؟ عربی کا بھی مقولہ ہے والبادی ازلم۔ آپ کے پاکستان کا قانون بھی یہ دیکھنا ہے کہ پہلے سب سے پہلے دیکھا ہے کہ اقدام کس نے کیا ہے۔ اقدام محترمہ کر رہی ہے جو میں کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ نے تو ہمیں سکھانا ہے، آپ تو ہمیں دیکھیے یہ کیسی بات سکھا رہے ہیں آپ، ہم بھی ایسا کام شروع کر دیں؟ میں آپ کو سکھا رہا ہوں ایسے کام کریں۔ نہیں، کوئی مظلوم آپ کے دروازے کے اوپر دستک دے، آپ نے قبلہ تو اس کو گلے سے لگا لیں، اس لیے کہ اس کی مظلومیت کا خاتمہ کر دیں۔ خاتون ہو، خاتون ہو، خواجہ سرا ہو، مرد ہو، بچہ سمجھتے ہوئے، بیٹا بیٹی سمجھتے ہوئے، بھتیجی سمجھتے ہوئے۔ اس کے والد کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا، میں نے اس کو بھتیجی اور بیٹی سمجھا ہے۔
آپ نے اس خاتون کو گلے لگایا، آپ ان کے والد صاحب جو ہیں وہ آپ کے دوست ہیں؟ مرحوم تھے. اچھا تھے. اس کو میں یتیم سمجھتے ہوئے، بھتیجی سمجھتے ہوئے، بیٹی سمجھتے ہوئے، اس بات کو دیکھتے ہوئے کہ ایک اچھے خاندان کی بچی ہے، اس بیچارے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جبر ہوا ہے. جہاں ظلم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، وہاں قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب ہوگی. نہیں تو جتنے لوگوں نے آپ کو اس معاملے کے اوپر تنقید کا نشانہ بنایا ہے، آپ نے صرف ایک ویڈیو جاری کی، آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے. لوگوں نے جو جو کہا اور ویڈیو کے اندر جو جو نظر آ رہا ہے، پھر دیکھیں آپ بھتیجی یا بیٹی سمجھ کے مل رہے ہیں. یہ آپ کلیئر کٹ بتائیں کہ آپ نے اس کو بیٹی یا بھتیجی سمجھ کے اس کو گلے لگایا، آپ نے ہاتھ بڑھایا. تو یہ تو دیکھیں نا، یہ تو بڑی بات مختلف نکل آئی ہے. مناظر صاحب آپ یہ عجیب بات کرتے ہیں. گلے آ کے وہ مجھے ملی، ٹیلی فون اس نے مجھے کیا. وہ کلب جس کے اندر موجود تھی، میں تو صرف اس کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے کہ میں فلاں کی صاحبزادی ہوں، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ ان کا والد کو جوانی کے اندر جس بے دردی سے شہید کیا گیا، وہ میرا منظر میرے سامنے آیا. اب وہ مجھے کہہ رہی ہے جی 20,000 درہم بھی انہوں نے مجھ سے لے لیے. بیوٹی پارلر کے لیے میں نے ان کو کہا کہ مجھے اچھا بیوٹی پارلر بنا کر دو. ان کم بختوں نے آ کے مجھے ڈسکو کلب میں ڈال دیا. کیوں؟ میں کہہ کو جاننے والا ہوں، بیان کرنے والا ہوں. وہ خاتون پاکستان کی ہیں؟ بالکل. پاکستان کے کس شہر کی؟ نہیں شہر بتا دیں، ہم ایڈریس تھوڑی پوچھ رہے ہیں. نہیں اگر انہوں نے انکار کر دیا کہ مفتی صاحب نے، تو مجھے انہوں نے انکار کر دیا، آج کے بعد آپ محترم مناظر صاحب کو میں گواہ بناتا ہوں کہ آج کے بعد میں کسی طرح کسی کو جو مظلوم کہے گا کہ میں مظلوم ہوں، میرے تعاون کے لیے آئیں، میں اس باب کا اور اس دروازے کو بند کر دوں گا. بالکل. اچھا مجھے ایک سوال کا جواب دیں کہ بطور مفتی، بطور عالم دین، غیر محرم عورتوں سے ملنا، تنہائی میں ملنا یا ڈسکو میں ملنا، ان کے ساتھ گلے ملنا، وہ ملیں یا آپ ملیں، ایک ہی بات ہے. یہ آپ بتائیں کہ اسلام آپ کا جو آپ کے نزدیک کیا کہتا ہے کہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو کہہ رہا ہوں کہ جناب میں وہاں جب گیا، جانے کے بعد میرے ذہن میں یہ ہے کہ یہ میری بھتیجی ہے، میری بیٹی ہے، مجھے اس سے تعاون کرنا چاہیے. الحمدللہ میں نے پورا وہاں وہ کلا کی کمیٹی بنائی، اس کے 20,000 درہم کے لیے جناب وہ مقدمہ لڑ رہے ہیں. اس کو میں نے کہا محترمہ یہ ہمارے ملنے والے ہیں، آپ ان کے مکان کے اندر رہیں، آج کے بعد کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو جناب ڈسکو کلب میں جانے کی. وہ مجھے وہاں دعائیں دے رہی ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ قوم آپ پہ ناراض ہے. قوم آپ نے اس کا مسئلہ حل کر دیے؟ الحمدللہ. اور میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں، آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں، جیسے وہ محترمہ پاکستان میں آتی ہے، ایک کرسی پہ میں بیٹھا ہوں گا، ایک طرف وہ بیٹھی ہوگی، ایک طرف آپ بیٹھے ہوگے، وہ رو کے آپ کو بتائے گی کہ قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب نے میرے اوپر کتنا بڑا احسان کیا ہے. مفتی صاحب جب یہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھتیجی کو گلے لگایا ہے، مسئلہ کہ لوگ یقین نہیں کرتے، آپ یقین کیسے دلائیں گے؟ میرے بیٹے ابھی میں جناب جلسوں سے ہو کے آ رہا ہوں، جس طریقے کے اوپر میرے اوپر محبت کے ساتھ نذرانے ڈال رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا 500 کے نوٹ قبلہ مفتی عبدالقوی کے ایک ایک جملے پہ پڑھ رہا ہے. مجھے مناظر صاحب حیرانی یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ میں عوامی آدمی ہوں، ابھی آپ کے سامنے میں گاڑی سے اترا ہوں، کوئی گن مین، کوئی ڈنڈا مین، کوئی فلاں مین، کوئی فلاں مین، کوئی فلاں مین، آزادی کے ساتھ گھوم رہا ہوں. عوام کو پتہ ہے کہ مفتی عبدالقوی جو ہے، ہاں جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ قندیل بلوچ سے ہمارے سے غلطی کیا ہوئی، ہم نے سمجھا سرائکی ہے، ہم نے سمجھا کہ حضور کے نعت شریف سنا رہی ہے، ہم نرم ہو گئے. اس کے بعد حریم شاہ صاحب بھائی میں حافظہ قرآن ہوں، میں عالمہ ہوں، میں سید زادی ہوں، میں فلاں ہوں، ہم نرم ہو گئے. یہ بچی آئی، میں فلاں کی بیٹی ہوں، فلاں جناب میں اس کا میرے والد، میں یتیمہ ہوں، میرے لیے 20,000 درہم، یہ کھا گئے پی گئے. انہوں نے میری شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے کم بختوں نے مجھے ڈسکو کلب کے اندر ڈال دیا ہے. مفتی عبدالقوی یتیمہ دیکھ رہے ہیں، بھتیجی دیکھ رہے ہیں، ان معاملات میں دیکھ کے ہم آ رہے ہیں. اگر قوم سمجھتی ہے کہ یہ غلطی ہے، میں بھی غلطی تسلیم کر لیتا ہوں. لیکن غلطی کیوں ہوئی؟ پہلی اس لیے کہ میرے ہم زبان تھی، سرائکی تھی. دوسری اس لیے کہ جناب حافظہ قرآن سید زادی تھی. تیسرا یہ تھا کہ جناب یتیم ہے اور بھتیجی ہے. چلو میں مان لیتا ہوں غلطی ہے. تو مفتی صاحب میری بات سنیں، جب قوم پہ آپ بات چھوڑ رہے ہیں تو قوم تو کہتی ہے کہ مفتی صاحب یہ کام چھوڑ دیں، ساری قوم کہتی ہے کہ مفتی صاحب یہ والا ویڈیوز کیوں کر رہے ہیں، اس طرح کے معاملات ان کے سامنے کیوں آتے ہیں، یہ چھوڑ کیوں نہیں دیتے، یہ مفتی والا کام جاری رکھیں، فتوے جاری کریں، درس و تدریس کریں، خطاب کریں، دورے کریں، یہ کام کریں جو علماء کے کرنے والے ہیں. آپ یہ عورتوں کے چکروں سے باہر کیوں نہیں کر رہے؟ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ یاد دیکھیں، میں اگر قندیل بلوچ کے گھر میں گیا ہوتا، میں ملزم تھا، میں اگر جناب اپنا ایک کراچی کے ٹی وی کے حوالے سے میں گیا ہوں. مفتی صاحب بات کاٹ رہا ہوں، آگے سنو گا میری. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ شراب اگر میرے پاس آ جائے تو پھر جائز ہے، اگر شراب میں پینے جاؤں تو پھر جائز نہیں ہے، پھر حرام ہے. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ برائی خود چل کے آ رہی ہے تو ٹھیک ہے،
اگر ہم جا رہے ہیں تو پھر غلط ہے. ہائے 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 ہائے، واہ مناظر صاحب واہ، آپ نے تو میری نہیں جواب دیں صاحب. مجھے چھٹی حصہ آپ نے یاد دلا دی ہے. ہمارے سلسلہ چشتیہ کے بزرگ کہتے ہیں برائی کو برا سمجھو، جس کو قوم برا سمجھ رہی ہے اس کو برا نہ سمجھو. گناہ گار کو برا نہیں کہنا، اس کو بیٹی صاحب کہنا ہے. ہم بھی آپ کے عمل کی بات کر رہے ہیں. آپ پیارے انسان ہیں، مسکراتے ہیں، سارا کرتے ہیں، لیکن آپ کی جو اعمال ہیں ہم اعمال پہ بات کر رہے ہیں. اس کا جواب دیں. یار مجھے یہ بتاؤ کہ ایک 68 سال کی عمر کا پرنانا ایک مظلومہ کو یتیم سمجھتے ہوئے، ایک کو حافظ قرآن سمجھتے ہوئے، ایک کو ہم زبان سمجھتے ہوئے اس کے تعاون کے لیے جاتا ہے، ان کی طرف سے ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے. قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب کی زندگی کے اندر ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات جو خیر کے ہیں خیر کے ہیں خیر کے ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتے. مفتی صاحب ہمیں تو آپ کا حکیم بھی نظر نہیں آ رہا، اور آپ کا جو گیدڑ سنگھی آپ نے رکھی وہ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ بھی بتائیں پھر قوم کو کہ ساری عورتیں آپ کی طرف ہی کیوں آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یار مفتی صاحب کے پاس کیا گیدڑ سنگھی ہے. اچھا مجھے آپ خود بتائیں، خدا نہ خواستہ آپ کے پاس کوئی محترمہ کہے جی میرا گھر برباد ہو گیا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے، آپ کس مفتی سے فون پہ رابطہ کریں گے؟ اگر آپ کو ایک بچی کہتی ہے جی میرا باپ نے، میں 2 سال کی تھی، 4 سال کی تھی، 6 سال کی تھی، 8 سال کی تھی، میرا باپ اور دادا نکاح کر کے چلا گیا ہے، تو آپ خود ایمانداری سے بتائیں کہ آپ کس مفتی سے رابطہ کریں مفتی گے؟ صاحب اس کے لیے ادارے موجود ہیں. میں ادارے کو کہوں گا، اداروں کو کہوں گا، ادارے موجود ہیں. چلو آپ ان اداروں سے رابطہ بھی کر لینا، پھر قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب سے رابطہ بھی کر لینا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت کہاں ہے، حکمت کہاں ہے، اور قرآن کہاں ہے، اور جناب فطرت کہاں ہے. مفتی صاحب ایک سوال آخری آپ سے کروں گا. آپ کی عمر جتنی ہے، آپ کی صحت کا راز کیا، اور آپ نے آیا کوئی حکیم پکڑا ہوا ہے؟ کون سا حکیم آپ کا؟ کیا دوائی کھاتے ہیں آپ؟ میرا حکیم اللہ ہے. نہیں آپ بات کو چھپائیں نا. کون سی دوائی کھاتے ہیں آپ؟ نہیں میں تو وہی نہیں کہتا، یہی میری مسکراہٹ. آپ بہترین کسی حکیم سے پوچھیں، چاہے وہ جناب ایلوپیتھک والا ہو، ہومیوپیتھک والا ہو، طب یونانی والا ہو، کہ ایک خوش نصیب ہے، متوازن غذا کھاتا ہے، خوبصورت اللہ کی نعمتیں. اب مجھے لوگوں کے ٹیلی فون آئے کہ مفتی صاحب کہاں ہیں؟ میں نے کہا خیر ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے مرغابی پکڑی ہے، مرغابی موجود ہے. قبلہ مفتی صاحب کب ملتان آ رہے ہیں کہ آپ کو مرغابی پیش کریں؟ نہیں مرغابی کھانے سے تو ایسی نہیں نا طاقت آتی. مجھے بتائیں آپ. پھر یہ تو مرغابی ہو گئی. قبلہ مفتی صاحب کے فریج میں اگر بٹیرے پڑے ہو تو پھر تتر پڑے ہو تو آپ پھر تتر بٹیر مرغابی کو چھوڑیں، مجھے دوائی بتائیں. حکیم صاحب کون سے ہیں آپ کے؟ مفتی صاحب کے لیے یہ متبادل جو خوراک ہے نا، یہی اللہ کی نعمت ہے. مسکراتا ہوا چہرہ ہے، اس کے بعد میٹھی زبان ہے، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی ہے. ایک فارمولہ ہے کہ گناہ سے نفرت کرنی ہے، گناہ گار سے نفرت نہیں کرنی. جو آ کے مجھے باپ سمجھتے ہوئے، چاچا سمجھتے ہوئے، ایک جناب مظلوم کے لیے سمجھتے ہوئے کہ یہ میرا حاجت روا ہے، میری مشکل کو حل کرے گا، میں نے تو نہیں دیکھنا کہ جناب. چلے مفتی صاحب آپ کی سوئی اسی کے اوپر ہے، ہم اسی سوئی کے اوپر پروگرام